ظاہر ہے کہ ایک چوہا بہت بوڑھا ہو چکا ہے اور ایک ابھی تک جوان ہے، بالکل پر ایسا نہیں ہے۔ ان دونوں کی بایولوجیکل عمر بالکل ایک جیسی ہے۔ دونوں بڑھاپے تک پہنچ چکے ہیں، مگر جوان چوہے کے بڑھاپے کو روکنے کے لیے اس کے ڈی این اے کے اندر بدلاؤ کر کے عمر بڑھنے کے عمل کو ریورس کر دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت ہی ٹائم سے سائنسدان ایک تجربہ کر رہے تھے جس میں جو ہے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہم جو ہے کسی بھی چیز کو جو بوڑھی ہوگی، چاہے وہ کوئی جانور ہو، اس کو ہم جوان کر دیں گے۔ کیا یہ تجربہ ہوا ہے یا نہیں، اس کے ریلیٹڈ ہنسی ٹی وی نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک جو بوڑھا چوہا تھا اس کو جو ہے وہ ڈوز لگائی ہے، اس کے بعد وہ جو ہے انکریز ہوا ہے، وہ جوان ہو گیا ہے ایک چوہا۔ کیا یہ جو ہے تجربہ سچ میں ہوا ہے یا نہیں، اور یہ تجربہ یہ جو تجربہ ہے انسان پر کام آ سکتا ہے یا نہیں؟ انسان آخر جب سے کائنات بنی ہے، انسان کو اپنی زندگی میں اضافہ چاہیے۔ انسان کہتا ہے کہ میں جو ہے زیادہ ٹائم گزاروں دنیا میں، اور جو ہے میں جوان دکھوں، میں بوڑھا نہ ہوں۔ اس کے ریلیٹڈ جو ہے بہت سی دوائیں بھی لوگ کھاتے ہیں اور سرجریز وغیرہ کرواتے ہیں۔ تو یہ جو تجربہ کیا ہے، یا کیا یہ تجربہ انسان پر کام آ سکتا ہے؟ کیا انسان پر یہ ڈوز کام آ سکتی ہے کہ انسان جو ہے ہمیشہ کے لیے جوان رہے؟ تو چلیے آج کی یہ ویڈیو میں یہ سب سوالات کے جوابات ہمیں اس ویڈیو میں ملیں گے۔ تو چلیے آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلیے آج کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ Take a look at your screen. Here are two mice with the same DNA sequence, but as you can see, they don't look the same. ان دو چوہوں کو ذرا غور سے دیکھیں۔ ان دونوں میں آپ کو بظاہر کیا فرق نظر آتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک چوہا بہت بوڑھا ہو چکا ہے اور ایک ابھی تک جوان ہے، بالکل پر ایسا نہیں ہے۔ ان دونوں کی بایولوجیکل عمر بالکل ایک جیسی ہے۔ دونوں بڑھاپے تک پہنچ چکے ہیں، مگر جوان چوہے کے بڑھاپے کو روکنے کے لیے اس کے ڈی این اے کے اندر بدلاؤ کر کے عمر بڑھنے کے عمل کو ریورس کر دیا گیا ہے۔ اور یہ کھوج کی ہے کیا یہ امریکہ کی possible ہے؟ ہارورڈ یونیورسٹی کے سائنٹسٹ نے، ایک ایسی حیرت انگیز ریسرچ جو کہ اگر کامیاب ہو گئی تو ان کے دعوے کے مطابق مستقبل میں بہت جلد انسان ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا، وہ کبھی بوڑھا یا بیمار نہیں ہوگا۔ لیکن کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ کیا واقعی انسانوں کا ہزاروں سالوں سے موت سے بچنے کا سپنا اب ایک حقیقت بننے والا ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو سوال یہ ہے کہ انسان کو اپنے کریٹر یا پھر اپنے خالق کی بھلا کیا ضرورت؟ کیونکہ موت کے خوف اور اللہ آخرت اکبر۔ کی زندگی پر ایمان لا کر ہی تو اس نے اپنے خالق کی عبادت کرنا شروع کیا ہے۔ بالکل اور اگر ایسا پاسبل نہیں ہے تو آخر کیوں؟ بالکل، انہی چند اہم یہ ترین سب سوالوں سوچنے کے کی جواب باتیں ہم ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر جاننے کی کوشش بالکل۔ کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے آسان الفاظ کے اندر یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان آخر بوڑھا ہی کیوں ہوتا ہے۔ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ ہمارا یہ جسم پروگرام ہی ہوا ہے مرنے کے لیے۔ انسان ایک ملٹی سیلولر آرگنزم ہے، یعنی ہمارا جسم کئی اربوں خربوں سیل سے مل کر بنا ہے، اور جیسے بالکل۔ جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں تو یہ سیلز ڈیوائیڈ ہو کر اپنی تعداد کو مسلسل بڑھاتے رہتے ہیں، جس سے جسم اور اس کے فنکشن بھی بڑھنے لگتے ہیں۔ اور ہر ایک سیل کے اندر کروموسومز، اور ان کروموسومز کے اندر ڈی این اے موجود ہوتا ہے، جس کے بارے میں یقیناً آپ سبھی لوگوں نے سنا ہوگا۔ بالکل اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی یہ سیلز ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تو ہمارا ڈی این اے بھی ان کے ساتھ ڈیوائیڈ ہوتا ہے، اور اس ڈی این اے کے اندر ہماری تمام جینیٹک انفارمیشن موجود ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا سیکس، سکن کلر، ہائٹ، آئز کا کلر، ہیئر کلر وغیرہ۔ جب بھی ایک سیل ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو ڈی این اے کا کچھ حصہ بھی اس کے ساتھ لافٹ ہو جاتا ہے، جس سے بچنے کے لیے کروموسومز کے اندر یہ کیپس موجود ہوتی ہیں جو کہ اس کے بالکل ٹاپ پر کچھ اس طرح سے کورنگ کا کام کرتی ہیں، جن کو کہتے ہیں ٹیلومیئرز۔ جتنی بار بھی یہ سیل ڈیوائیڈ ہوگا یہ ٹیلومیئرز بھی گھٹتے جائیں گے، یہاں تک کہ یہ ہوتے ہوتے عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بالکل ختم ہونے لگتے ہیں۔ اچھا۔ اب کیونکہ سیلز مزید ڈیوائیڈ ہو کر اپنی کاپیز نہیں بنا پاتے اور آہستہ آہستہ مرنے لگتے ہیں، جس سے جسم کے اندر گروتھ اور اسے جوان رکھنے کا سسٹم آہستہ آہستہ سے ختم ہونے کی وجہ سے ہمارا جسم بوڑھا ہونے لگتا ہے۔ بالکل ٹیلومیئرز کی لینتھ آپ اپنے والدین سے وراثت کے اندر حاصل کرتے ہیں، جو کہ جتنی زیادہ ہوگی آپ کا بڑھاپا اتنی دیر سے آئے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایسے ماں باپ جن کی عمریں لمبی ہوں، ان کی اولاد کی عمریں بھی لمبی ہوا کرتی ہیں، جس کا ذمہ دار یہ ٹیلومیئرز ہی ہیں۔ یہ سائنسی اگر یہ ریسرچ کے ٹیلومیئرز کے مطابق گھٹنے ہے۔ اور سیل ڈویژن کا پروسیس نہ ہو تو ہمارے سیلز امورٹل یا پھر ہمیشہ رہنے والے بن کر ہمیں کینسر بنا دیں گے، کیونکہ ہمارا امیون سسٹم ہمارے خود کے سیلز اور دشمن سیلز جو کہ خراب ہو چکے ہیں ان کے فرق کو نہیں سمجھ پائے گا اور تمام سیلز پر حملہ کر کے انہیں ختم کرنے لگے گا، جس کو کہتے ہیں آٹو امیونٹی۔ بالکل
ہارورڈ یونیورسٹی کے سائنٹسٹ نے ایک خاص قسم کی پروٹین ان دونوں میں سے ایک بوڑھے ہو چکے چوہے کے اندر داخل کی، جو کہ اس کے سیلز کے اندر جا کر ان کے ڈی این اے کے اندر داخل ہوئی اور ان ٹیلومیئرز کو آہستہ آہستہ کر کے ریپیئر کرنے لگی، اور یہ چوہا بڑھاپے سے جوانی کی طرف بڑھنے لگا کیونکہ اس کے آرگن جوان ہونے لگے، اور ان دونوں کا فرق آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ ایک بوڑھا ہے اور اس ایک کھوج میں نوجوان۔ میڈیکل ریسرچرز کو پورے 13 سال لگ گئے، اور انہیں امید ہے کہ بہت جلد یہ پروسیس انسانوں کے اندر بھی کامیابی سے شروع کیا جائے گا اور بوڑھے انسان پھر سے جوان ہونے لگیں گے، کیونکہ بڑھاپا اور کچھ نہیں بلکہ ایک میڈیکل بیماری ہے جس کا کیا علاج یہ اب تک possible ہمارے ہے؟ پاس نہیں تھا، لیکن اب اس کی بہت حد تک امید پیدا ہو چکی ہے۔ کیونکہ اس اگر ایسا تجربے کے ہوتا ہے بعد تو انسان کینسر جیسی کئی لاعلاج بیماریوں کو بھی جڑ سے ختم کر دے گا جن کا تعلق ہیومن سیلز اور ڈی این اے کے ڈیمیج ہونے سے ہوتا ہے۔ بالکل یہ کھوج تب شروع ہوئی جب آج سے تقریباً 9 سال پہلے واشنگٹن یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر شن اچیرو نے ایک ایسے انزائم کی کھوج کی جو انسانی جسم کے اندر ایجنگ کے پروسیس کو کنٹرول کرنے کا ذمہ دار ہے۔ جب اس انزائم کو بڑی تعداد کے اندر جو کہ جوان چوہوں کے خون کے اندر موجود تھیں بوڑھے چوہوں کو لگایا گیا تو حیرت انگیز طور پر یہ اپنی عمر سے جوان دکھنے لگے، اپنی اصل عمر سے تقریباً آدھے، اور اسی چیز نے سائنٹسٹ کو اس پر مزید کھوج پر اکسایا۔ لیکن یہ بلڈ کیونکہ باہر سے لے کر اس بوڑھے چوہے کے اندر انجیکٹ کیا گیا تھا، لہٰذا بوڑھے چوہوں کا جسم انہیں خود سے نہیں بنا رہا تھا، بالکل۔ لہٰذا اب کی بار ان کے ڈی این اے کے اندر بدلاؤ کر کے اسے بدلا گیا اور سیم وہی پروسیس یہ چوہے دہرانے لگے جو کہ ریسرچر ایکسپیکٹ کر رہے تھے، بالکل۔ یعنی کہ ریورس ایجنگ۔ دنیا کے امیر ترین لوگ اس دنیا کے اندر ہر ایک آسائش اور عیاشی کو حاصل کرنے کے بعد اب اپنی موت سے خوف زدہ ہیں، بے شک۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اپنی پوری یہ دولت بہت کو بڑا دے حق کر ہے۔ بھی وہ زندگی کو نہیں خرید سکتے، جس کی سب سے اچھی مثال ہے ایمیزون کے بانی جیف بیزوس کی، کیونکہ اس بندے نے $3 بلین کی رقم خرچ کر کے الٹوس لیبس نامی ایک کمپنی بنائی ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ موت سے بچانے کے لیے یا پھر انسانوں کی عمر کو لمبا کرنے کے لیے کوئی بھی کھوج یا دریافت کرے جو کہ اس کو بڑھاپے سے بچا سکے۔ پر دوستو حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کی پیدائش کے ساتھ اس کی موت کا جو وقت لکھ دیا ہے، نہ بے تو وہ شک، ایک لمحہ بہت اوپر ہو بڑا سکتا ہے ہے۔ اور نہ نیچے، یہ اختیار صرف اللہ کے اللہ پاس کے ہے، اور ہاتھ موت میں کو ہے، صرف انسان قیامت کے کتنی دن کوشش حساب کر کتاب لے۔ کے بعد جب جنتی جنت کے اندر اور جہنمی جہنم کے اندر ہمیشہ کے لیے پہنچ جائیں گے، بے موت شک۔ کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر ہمیشہ کے لیے ذبح کر دیا جائے گا، جس کے بے بعد شک۔ یہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ بالکل۔ لیکن اس مادی دنیا کے اندر رہ کر انسان اس بڑھاپے اور موت سے کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا، یہ بس انسانوں کی ایک خام خیالی ہے، بالکل۔ اور اس بات کا ثبوت اس کائنات کے اندر موجود ہر ایک زندہ چیز ہے جو کہ موت سے آزاد نہیں ہے۔ پر کئی ایک کیسز کے اندر ایسے جاندار بھی موجود ہیں جو کہ اپنی زندگی کا وقت کسی حد تک بایولوجیکلی طور پر بڑھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر امورٹل جیلی فش کی مثال لے لیں جو کہ اپنے مردہ سیلز کو دوبارہ سے پیدا کر کے جوان رہ سکتی ہے، مگر ایک ٹائم کے بعد اسے بھی موت آئی جاتی ہے۔ بالکل۔ امورٹل یا ہمیشہ رہنے موت والی برحق ذات اس کہ وہ کائنات کسی کے نہ اندر کسی صرف اور طریقے صرف سے اللہ آئے کی گی ہے، اسی ضرور۔ لیے انسان کو اللہ کی اپنے خالق کی ضرورت ہے اور وہ اس ضرورت سے کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ بے جہاں شک۔ تک اس حالیہ ریسرچ کا تعلق ہے تو اس کے اندر بہت ساری خامیاں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر یہ پروسیس 2 ایک جیسی نسل کے چوہوں پر کیا گیا جن کا ڈی این اے بالکل سیم تھا۔ اس کے علاوہ جس چوہے کے ڈی این اے کو بدلا گیا تھا اس پروسیس سے پہلے بھی اس کے ڈی این اے کو بدل کر اس پروٹین کو قبول کرنے کے لیے بدلا گیا تھا۔ اسے آپ ایسے سمجھ لیں جیسے زمین کے اندر پودا اگانے کے لیے بیج سے پہلے زمین کو تیار کیا جاتا ہے تاکہ یہ پودا اس زمین سے خوراک کو حاصل کر کے بڑھ سکے۔ بالکل۔ ریورس ایجنگ کا یہ پروسیس مکمل طور پر اب بھی پریکٹیکل نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ سائنٹسٹ ان چوہوں کے لیے جو ریورس ایجنگ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ ریورس کا مطلب ہوتا ہے کسی عمل کو الٹا کرنا۔ مثال کے طور پر اگر ایک گاڑی سیدھا آگے کی طرف بڑھ رہی ہے تو اسے پیچھے کی طرف دھکیل کر چلانا اسے ریورس کرنا کہلاتا ہے، پر ایجنگ کے معاملے میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بالکل۔ کیونکہ یہ ڈی این اے کے بدلاؤ کا پروسیس صرف ان چوہوں کی عمر کو اور ان کے آرگن کو جوان کر کے بڑھاپے کو آہستہ کر کے روک رہا ہے، انہیں ختم نہیں کر رہا۔ ختم نہیں اور کر اگر ایسا رہا۔ ہوتا تو یہ چوہے جوانی سے بچپنے کی طرف چل پڑتے جس جسامت کے ساتھ وہ پیدا ہوئے تھے۔ بالکل۔ تیسری اہم چیز کہ انسانوں کا معاملہ چوہوں سے بہت مختلف ہے، کیونکہ انسان ایک بہت ہی کمپلیکس جسامت رکھتا ہے جو کہ چوہے نہیں رکھتے۔ ہر لمحہ انسانی جسم کے اندر خربوں قسم کے کیمیکل پروسیس ہو رہے ہیں، اور اسی طرح کے تجربات کے سائیکولوجیکل اور بایولوجیکل اثرات انسانی جسم پر کیا ہوں گے یہ اب تک ہم انسان نہیں جانتے۔ بالکل۔ پر ایک بات جاننا بہت ضروری ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر ایجنگ کو سلو کرنا بالکل ایک ممکن پروسیس ہے، اور ڈی این اے کے اندر بدلاؤ انسانی آرگن کو جوان رکھ کر انسان کو لمبی عمر تو دے سکتے ہیں جو کہ اس نے آج سے پہلے کبھی حاصل نہ کی ہو، جس کے اندر شاید ابھی تک کئی دہائیاں مزید انسانوں کو لگیں گی، مگر یہ کہنا کہ انسانی عمر ریورس ہو کر کبھی بھی ایک بوڑھے شخص کو جوان اور جوان کو بچہ بنا دے گی یہ بہت ہی لاجیکل سی بات ہے، ایسا ناممکن ہے۔ ایجنگ کو سلو کرنے کے بعد آخر اس شخص کو موت پھر بھی آنی ہے۔ بالکل۔ چلیں ایک لمحے کے لیے ہم تصور کر لیتے ہیں کہ انسان اتنا ایڈوانس ہو جاتا ہے کہ کسی بھی طرح سے بایولوجیکل امورالٹی حاصل کر کے ہمیشہ ہزاروں سالوں تک جوان رہنے لگے، کبھی بوڑھا نہ ہو۔
لیکن اگر یہ شخص بیمار ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اگر یہ اچانک سے کسی ایکسیڈنٹ کے اندر مارا گیا تو کیا؟ کہیں پر ڈوب کر مر گیا تب موت سے کیسے بچے گا؟ بالکل آپ ذرا غور کریں کہ ایسی یہ بات طاقتور تو قومیں تو سوچنے کی تاریخ ہے کے نا۔ اندر پہلے بھی گزر چکی ہیں، یعنی قوم عاد اور قوم سمود۔ اپنی جسامت، اپنی طاقت پر بہت زیادہ گھمنڈ تھا، پر ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ دنیا کی طاقتور ترین قومیں بھی خود کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکی، یعنی یہ مورٹل انسان اگر کسی حادثے کا شکار ہو گیا تو خود کو اس اینٹی ایجنگ پروسیس سے کیسے بچا پائے گا؟ بالکل قوم عاد اور سمود جیسی قوموں کا تاریخ کے اندر ذکر بھی اسی لیے کیا گیا تھا کہ انسان چاہے جتنا بھی ترقی یافتہ اور طاقتور کیوں نہ ہو جائے، ہمیشہ اپنے خالق کا ہی محتاج ہے۔ اگر مستقبل کے اندر انسان اینٹی ایجنگ پروسیس کے اندر کامیاب بھی ہو جائے تو بھی اسے استعمال کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی شخص اس کے تکبر کے اندر خدا کی ذات کو چیلنج کرتا ہے کہ اس نے اس خدائی اختیار کو حاصل کر لیا اور اب اسے خدا کی کوئی ضرورت نہیں، تو بالکل پہلے کی قوموں کی طرح اس کا بھی انجام وہی ہوگا جیسا کہ ان قوموں کو عبرت کا نشان بنا کر رہتی دنیا کے لیے سبق کے طور پر قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا، بے شک تاکہ انسان مستقبل کے اندر ان واقعات سے سبق لیں اور بے شک ہدایت وہ حاصل کرتے کریٹر ہے، رہیں۔ وہ اللہ ہے، اس کی ضرورت باقی آپ ہمیں اس بارے ضرور میں کیا پڑے سوچتے گی، ہیں اپنی جو قیمتی کہ رائے کا ہر اظہار لمحہ کمنٹ ہمیں سیکشن میں اس ضرور کی کریں۔ خالق کی اللہ تعالیٰ ہمیں ضرورت ہے۔ سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔ اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ تو جی یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، ایسی بہت سی قومیں گزری ہیں جن کی جو ہے عمر ہزاروں سال تھی، پر ان کو بھی کسی نہ کسی طرح موت آئی اور انہوں نے جو ہے موت ان کو بھی آئی۔ تو کہ انسان کتنی بھی ترقی کر لے، یہ تجربہ انسانوں پر جو ہے کیا اس کی جو ہے ریسرچ ہوگی اور کیا انسان جوان ہوگا کہ نہیں، آنے والی ویڈیوز میں، آنے والے وقت میں ہمیں یہ پتہ تو چل جائے گا کہ یہ انسان پر یہ تجربہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ پر اگر ایک دفعہ ہم یہ مان بھی لیں کہ یہ تجربہ انسان پر ہوتا ہے، پر پھر بھی اسے موت آنی ہے، بھلے وہ جو ہے جوان دکھنے لگے، پر جب اس کا ٹائم مقرر ہے تب اس کو موت آئے گی۔ کیونکہ ہم دیکھیں دنیا میں تو کسی نہ کسی طرح بہت سے نوجوان لوگ بھی جو ہے گزر جاتے ہیں، پھر اس کا جو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ جو ہے اس کو جو ہے موت آئی ہے تو وہ اس کو کوئی بیماری تھی یا کوئی، بیماریوں میں بھی موت آتی ہے، پر ایسے ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں پھر بھی موت آتی ہے، تو نوجوانوں کو بھی موت آتی ہے۔ تو اب اس سے یہ ظاہر ہے کہ انسان کا جتنا وقت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس دنیا میں، ایک بھی سانس جو ہے انسان دنیا میں چھوڑ کر نہیں جائے گا، اپنی جو بھی اس کی جو بھی ٹائمنگ ہوگی انسان کی وہ پورا کر کر ہی انسان جو ہے مرے گا۔ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، یہ بہت انفارمیٹیو ویڈیو تھی، کس طرح جو ہے ایک چوہے پر یہ تجربہ کیا گیا۔ ہو سکتا ہے مستقبل میں ہمیں اس کے ریلیٹڈ اور بھی جو ہے تجربے دیکھنے میں ملے۔ اس طرح کی اور ویڈیوز، انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ میں ملوں گا آپ کو ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔